بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ڈی چوک احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ کارکنان کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچے۔ ہم آپ کو لائیو مناظر لاہور کے دکھاتے ہیں کہ جہاں پر موٹر وے جو جاتی ہے اسلام آباد میں، تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں کنٹینر لگا کر۔ ٹھوکر نیاز بیگ ہو یا پھر بابو صابو انٹرچینج ہو، یہاں پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹی روڈ کھلا ہے، لیکن آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور جو مسافر ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے 5 اکتوبر کے روز مینار پاکستان میں بھی جلسہ اور احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جو 8 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو یہ سفارش کی گئی تھی کہ امن و امان خراب ہو سکتا ہے اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے اگر کہیں پر کوئی جلسہ یا جلوس ہوتا ہے، لہٰذا پریکاشنری میئرز لیے جائیں اور اس سلسلے میں کچھ حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کسی بھی سیاسی جلسے، جلوس یا ریلی کی لاہور میں 8 اکتوبر تک اجازت نہیں ہوگی۔ تو پریکاشنری میئرز لیے جا رہے ہیں۔ 2 معاملات ہیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈی چوک میں بانی تحریک انصاف عمران خان نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو قافلے ہیں وہ تو اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں، لیکن لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں، خاص طور پر جو اسلام آباد موٹر وے کو لگتے ہیں، وہ سارے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹی روڈ تاہم کھلا ہے اور ٹریفک کا بہاؤ جی ٹی روڈ پر ہونے کی وجہ سے جو مسافر ہیں، جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ پر یا اپنی گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جگہ جگہ پولیس کے ناکے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور شہر سے پی ٹی آئی کا ایسا تو کوئی قافلہ روانہ نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی لاہور کی جانب سے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسے اور احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اس روز کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی سالگرہ کا کیک بھی یہاں پر کاٹا جانا ہے، تاہم حکومت نے اپنے اقدامات کر لیے ہیں۔ حکومت نے دفعہ 144 کا یہاں پر نفاذ کر دیا ہے اور اس کا عملی اقدام ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈی چوک میں جو عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے، تمام پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کو وہاں پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، جب میں کہوں گا تو اس کے بعد ہی آپ اپنا احتجاج ختم کریں گے۔ دوسری جانب حکومت نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ جو بھی معاملہ ہوا یا جو بھی مسئلے مسائل پیدا ہوئے، جو بھی نقصان ہوا یا سرکاری املاک کو جلایا گیا، تو تمام تر ذمہ داری نہ صرف وزیر اعلیٰ کے پی کے بلکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر عائد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اسلام آباد کو بھی سیل کر دیا ہے اور جو موٹر وے کو راستے رکھتے ہیں جو اسلام آباد کی جانب جاتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے کنٹینر لگا کر۔ یہاں پر پولیس کی باری نفری بھی تعینات ہے اور جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتا وہ دیکھتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے تقریباً 1500 کے قریب کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب تک ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اگر ہم لاہور شہر کی خالی بات کریں تو پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ لاہور میں ان کے تقریباً 1000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے مینار پاکستان میں، تو اس کو حکومت روکنا چاہتی ہے۔ حکومت نے آلریڈی دفعہ 144 کا لاہور میں نفاذ کیا ہے۔ دوسری جانب اگر پنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پر ڈبل سفاری پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، ہم جو اپنے یوٹیوب چینل کرنٹ این این سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے جو خاص طور پر
اسلام آباد موٹر وے کو لگتے ہیں وہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، تاہم جو سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جی ٹی روڈ کھلا ہے، اور جی ٹی روڈ میں جو ٹریفک کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے سفر کرنے والوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔